السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ تمام دوست دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے، مزوں میں ہوں گے اور فرسٹ کلاس ہوں گے۔ سو فرینڈس، آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ نے فرسٹ پارٹ دیکھا، مہمان کا گناہ کہانی کا ٹاپک، اور بہت ایک انٹرسٹنگ سی کہانی ہے اور تھوڑی مزے کی کہانی ہے۔ سو اسی کا پارٹ 2 لے کر آیا ہوں آج کی ویڈیو میں، تو امید کرتا ہوں پسند آئے گا، اور ویڈیو کو اسی کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ غریب گھرانہ تھا لیکن شرم و حیا کا پیکر تھا۔ کبھی ان کی کوئی بیٹی سوائے سب سے چھوٹی کے دروازے تک آئی کوئی نہ دیکھی۔ دونوں میاں بیوی دن رات اپنے گھر کی ترقی اور تعمیر کے لیے کوشاں تھے۔ بچے جوان تھے، ان کی شادی، گھر کی تعمیر، بچوں کی تعلیم، گھر کے اخراجات ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے تھے۔ اور یہ ان دونوں میاں بیوی کی محنت اور آپس کی محبت کی وجہ سے تھا۔ اکثر سلیم صاحب کی بیوی میری والدہ کے پاس آ جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی میری والدہ صاحبہ بھی ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ کیونکہ دال چاول کے ہوٹل سے سارا نظام زندگی چلانا مشکل تھا، لہذا سلیم صاحب کی بیوی اور ان کی 2 بڑی بیٹیاں کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ پورا محلہ ان سے کپڑے سلایا کرواتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن سے رات اور رات سے صبح روشن ہوتی گئی۔ ان کے گھر کے حالات پہلے سے بدل گئے۔ بڑی بیٹی کی شادی، بڑے بیٹے کی شادی، پھر تیسری بیٹی کی شادی ہو چکی تھی کہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک وہ غلطی جو اس گھر کے ایک فرد نے لاشعوری میں کی تھی، اس کی وجہ سے تباہی نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ہنستے ہنستے گھر میں ایک مہمان لڑکا جو سلیم کی بیوی کے بھائی کا بیٹا تھا، سلیم کی بیوی کے بھائی کا بیٹا تھا، مطلب کہ سلیم صاحب کی جو بیوی تھی ان کے بھائی کا بیٹا، ان کے بھائی کا آگے سے بیٹا تھا۔ مہمان آیا کس کے گھر پہ؟ سلیم صاحب کے۔ مطلب اپنی مامی کے گھر رہنے آیا، نہیں سوری، مہمان گھر کے لیے رحمت ہوتا ہے، لیکن چند مہمان اپنے کرتوت کی بدولت زحمت بن جاتے ہیں۔ اس لڑکے کاشف کی دوستی سلیم کے بڑے لڑکے ارشد سے زیادہ ہو گئی۔ وہ ارشد جو رات کو والد کے ہوٹل پر ڈیوٹی دیتا اور دن کو گھر پر سوتا تھا، اب اس کا معمول
اور گردگی تھا، آوارہ گردگی تھی. سو اس کا تھرڈ پارٹ جو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.